آج کے اس لیکچر میں ہم جدید مثنوی کا مطالعہ کریں گے، جس میں پچھلے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز و ارتقاء، اس ٹاپک پر ہماری بات چل رہی تھی، جس میں ہم نے مختلف شعراء کا ذکر کیا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جدید مثنوی میں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی جیسے، علامہ اقبال جیسے بلند پایہ شعراء کی مثنوی نگاری کا مطالعہ کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اردو مثنوی نے کس طریقے سے ترقی کے منازل طے کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد انجمن پنجاب کے روح رواں تھے۔ انجمن کے مشاعروں کے ذریعے اردو میں نظم نگاری کی روایتوں کو فروغ دینے میں ان کا اہم حصہ ہے۔ ان کے شعری مجموعے نظم آزاد میں کئی مثنویاں شامل ہے۔ ان کی طویل مثنویوں کے نام یہ ہے: نمبر 1 شب قدر ہے، صبح امید ہے، حب الوطن ہے، خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، موسم زمستہ، مصدر تہذیب اور سلام علیک جیسے مثنویوں کا شمار ہوتا ہے۔ ان مثنویوں میں محمد حسین آزاد نے کافی بہتر طریقے سے مثنوی کو پیش کیا ہے۔ ان کی چونکہ شہرت جو ہے وہ نظم نگاری کی وجہ سے یہ کافی مشہور ہے، اور جدید اردو نظم کے روح رواں بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انجمن پنجاب تیار کر کے نظم نگاری کے فروغ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مثنوی میں بھی کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی مثنویوں کا جب تک بات کی جائے تو انہوں نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں مختلف مثنویاں بھی سنائی۔ موضوعات کے اعتبار سے آزاد کی مثنویوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حب وطن، امن، انصاف، امید اور قناعت جیسے موضوعات پر طبع آزمائی کرنا اور بالکل نئی روایت تھی۔ اسی طرح مناظر فطرت پر قدیم شعراء کے کلام میں خاصی تعداد میں اشعار موجود ہے، لیکن ان میں منظر نگاری کم، زور بیان اور مبالغہ آرائی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے یہاں تخیلی منظر اصل منظر پر غالب آ جاتا ہے۔ محمد حسین آزاد اور حالی نے مناظر کے فطری اور اصلی مرکب پیش کیے ہیں۔ آزاد کی مثنویوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی مثنوی شب قدر سب سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ 115 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے رات میں مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کی مصروفیات کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے شراب اور موسیقی میں غرق، امرلین میں عمرہ، لین دین کا میزان، جوڑنے والے مہاجن، اہل جہاز، طالب علم، ماں اور اس کے بیمار بچے، چور وغیرہ کے مشاغل شب کا حال بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مشاہدات کو تصنع اور مبالغے کے بغیر فطری انداز میں پیش کیا ہے۔ اس مثنوی کے کچھ اشعار درج ذیل ہے: اس تیرا شب میں شاعر روشن دماغ ہے، بیٹھا اندھیرے گھر میں جلائے چراغ ہے، ڈوبا ہے اپنے سر کو گریباں میں ڈال کے، اٹھتا پھرے ہیں کھولے ہوئے پر خیال کے، لاتا فلک سے ہے کبھی تارے اتار کر، جاتا زمیں کی تہ میں ہے پھر غوطہ مار کر، پڑتا ہے ذرہ ذرہ پہ افسوں نئے نئے، ہو جاتے ہیں وہی در مضمون نئے نئے، مضمون تازہ اگر کوئی اس آن مل گیا، یوں خوش ہے جیسے نقش سلیماں مل گیا۔ دیکھیں کتنے بہتر طریقے سے یہاں پہ ایک شاعر کا نقشہ کھینچ رہا ہے وہ، کہ شاعر کیا کرتا ہے۔ شب معراج، شب قدر، شب برات جیسے شبیں ہوتے ہیں، اس میں جہاں بہت ساری باتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہیں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شاعر کیا کرتا ہے۔ تو اس تیرے شب میں شاعر روشن دماغ ہے، شاعر روشن دماغ ہے، بیٹھا اندھیرے گھر میں جلائے چراغ ہے، ڈوبا ہے اپنے سر کو گریباں میں ڈال کے، اٹھتا پھرے ہیں کھولے ہوئے پر خیال کے، لاتا فلک سے ہے کبھی تارے اتار کر، جاتا زمیں کی تہ میں ہے پھر غوطہ مار کر، پڑتا ہے ذرے ذرے پہ افسوں نئے نئے، ہو جاتے ہیں وہیں در مضمون نئے نئے، مضمون تازہ اگر کوئی اس آن مل گیا، یوں خوش ہے جیسے نقش سلیماں مل گیا۔ آزاد کی مثنوی میں
آزاد کی مثنوی میں ابر کرم، موسم زمستہ، منظر، یہ مثنویاں صبح امید اور خواب امن تمثیلی انداز کی مثنویاں ہیں۔ حب وطن مقصدی مثنوی ہے۔ آزاد کی مثنوی کے موضوعات میں وسعت اور تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو نئی روایتوں اور نئی اقدار سے روشناس کرایا۔ ان کی مثنویوں میں لفاظی مبالغہ، آرائی اور ثنائی و بدائی کی بہتات نہیں ہے، یہ سادہ، عام فہم اور پر اثر ہے۔ ان مثنویوں میں فطرت نگاری، معاشرتی اصلاح، اخلاق کی درستگی اور قومی و فلاح و بہبود پر زور دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی شاعری میں مثنویوں میں محمد حسین آزاد نے کافی بہتری پیدا کی اور نئے اخلاقی درس دینے کی کوشش کی۔ اسی کڑی میں ایک اہم نام ان کے ہی ہم عصر مولانا الطاف حسینی حالی کا نام آتا ہے۔ حالی کا شمار علی گڑھ کے اہم علمبرداروں میں ہوتا ہے۔ جب حالی پنجاب گورنمنٹ کے بک ڈپو کی ملازمت کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھے تو انہوں نے انجمن پنجاب کے تحت منعقد ہونے والے نظم کے مشاعروں میں بھی محمد حسین آزاد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان مشاعروں میں حالی نے 4 مثنویاں برکھا رود، نشاط امید، حب وطن اور مناظر رحم و انصاف پیش کی، جنہیں بہت سراہا گیا۔